اچھا جی، فقیات سیرت کے بعد جو اگلا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 10 جو ہے وہ مطالعہ سیرت پاک و ہند میں کے عنوان سے ہے، جو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا جو ہے وہ ہم ایک تعارفی جائزہ لیں گے، اور اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے علم سیرت اور علوم نبوت پر جو پچھلے کوئی 2-250 سالوں میں جو کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عظمت کا اعتراف پوری دنیا نے کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ابتدائی 12 صدیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے بر صغیر کے اندر کیا ہو رہا تھا جی؟ بر صغیر کے علاوہ جو عرب دنیا ہے، مصر ہے، شام ہے، اندلس ہے، یا پھر ترکی ہے، اس کے علاوہ مشرقی یورپ ہے، اس کے اندر اسلامی علوم پر کام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بر صغیر میں جو ہے ابتدائی 12 صدیاں جو ہیں ان میں فقہ پر، اصول فقہ پر، ادبیات پر، عقلیات پر، حدیث اور تفسیر پر کام ہوا، لیکن جہاں تک سیرت کی بات ہے تو اس پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ اس خطبے کے اندر جو ہے وہ بر صغیر کے اندر ہونے والے کام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں کہا گیا کہ بر صغیر کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو 3 حصے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو برصغیر کا ہے، وہ پہلا دور جو ہے وہ سندھ کا دور ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں محمد بن قاسم کی فتح کے ساتھ۔ کہ محمد بن قاسم نے جو ہے صرف جو ہے وہ سندھ کو فتح نہیں کیا، بلکہ سندھ کے جو ہے وہ عرب دنیا کے ساتھ، یعنی جو عرب دنیا کے علمی مراکز تھے، مکہ کے اندر ہے، مدینہ ہے، بغداد ہے، دمشق ہے، کوفہ اور بصرہ، تو ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے، یعنی یہ ہند و پاک کے جو مسلمان تھے، ان کے روابط ان علاقوں کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ بھی ہونے لگے۔ اس ضمن میں جو ہے وہ ایک صاحب ہیں ابو معاشر سندھی، ان کا جو ہے وہ نام بڑا مشہور ہے سیرت نگاری کے ضمن میں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ بہت اس میں اپنی کارۂ نمایاں سر انجام دی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ کے بعد آپ دیکھیں کہ جب محمود غزنوی نے یہاں پہ ہندوستان پر حملے کیے، تو مسلمانوں کی جو سیاسی اور انتظامی روابط ہیں وہ اس کے ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ ہونے لگے، اور وسطی ایشیا سے بھی قائم ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے یہ دور جو ہے وہ دوسرا دور کہلاتا ہے علمی یا فکری اعتبار سے۔ تیسرا دور جو ہے وہ آتا ہے جی مغل سلطنت کا دور۔ یہ دراصل وسطی ایشیا سے آئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح کے علوم متعارف کروائے، ان میں نحوی اصول تھے، کچھ متون پہ کام ہوئے، حواشی پہ کام ہوئے، اور شروحات جو ہے وہ کتابوں کی لکھی جانے لگیں، ٹھیک ہے۔ یعنی زیادہ تر جو ہے وہ اس میں حاشیے پہ حاشیہ اور لفظی جو مشکافیاں ہیں، اس طرح کے اور اس نوعیت کے جو علوم و فنون ہے، وہ مغل دور سلطنت کے اندر جو ہے وہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو جوڑنا ہے سیرت کے ساتھ، یا پھر مطلب سیرت پر جو ہے وہ کب کس طرح سے کام ہوا۔ تو اس ضمن میں جو تجدید کا پہلو ہے وہ تو آتا ہے جی مجدد الفسانی کے دور میں، یعنی یہ 17ویں 18ویں صدی ہے، کہ جب اسلامی تعلیمات کا یعنی مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت سے بہت زیادہ دور ہو رہے تھے، اور اس کے اندر فلسفے اور منطق اور دیگر نظریات نے جگہ لے لی تھی، تو یہاں پہ ضرورت پیش آئی تجدید کی۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام بڑا مشہور ہے، کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ علم حدیث کو متعارف کروایا، اور ساتھ ساتھ علم سیرت کی ضرورت و اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے عملی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے متعارف کروایا۔ تو نہ صرف یعنی ہندوستان کے اندر، بلکہ وسطی ایشیا، افغانستان اور ترکی جو ہے اس کے اندر بھی ان علوم کا جو ہے وہ اثر بعد میں دیکھنے کو ملا۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی شخصیت ہے بر صغیر میں اور اسلامی علوم کو ایک نیا رخ دینے والی، وہ ہیں جی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حدیث کے ضمن میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا خاص طور پہ، اور انہوں نے امت کی توجہ اس طرف دلائی کہ بہت سارے جو معاملات ہیں اور اختلافات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اصلی جو مصادر ہیں ان کے، اس سے دور ہٹ کے ہیں، جس میں قرآن و سنت ہے۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا، کیونکہ ان کی خدمات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کہ جن میں سید جمال الدین الحسینی ہیں،
انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے غالباً روضۃ الاحباب، ٹھیک ہے، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ساتھ ساتھ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بڑی مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے سیرت پر 3 کتابچے لکھے، اور اس طرح جو ہے وہ سیرت پر جو ہے وہ کام ہوتا رہا۔ ایک خاندان ہے قاضی بدر الدولہ کا خاندان۔ قاضی بدر الدولہ کے خاندان کا تعارف سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں ان سے جوڑنا ہوگا کہ یہ دراصل جو بدر الدولہ ہیں یہ ڈاکٹر حمید اللہ کے جو ہیں وہ جد امجد تھے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے سیرت پر جو کام کیا اسے فوائد بدریہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس دور